اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شوال المکرم کی دوسری بدھ کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا، اور آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے گا، دلی حاجات کو پورا کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شوال المکرم حج کے مہینوں میں سے ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور ان کے ساتھ 6 روزے شوال کے بھی رکھے تو وہ شخص ایسا ہوگا جیسے اس نے ہمیشہ یعنی ساری عمر کے روزے رکھے ہیں، اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے ماہ شوال المکرم کے روزے بھی ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ ماہ شوال المکرم میں نوافل پڑھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو بندہ ماہ شوال المکرم میں نوافل ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد زیادہ سے زیادہ سورۃ اخلاص پڑھے، چاہے 10 مرتبہ، چاہے 12 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد دوسری رکعت بھی ادا کریں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے کو بے حساب ثواب ملتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شوال المکرم کے مہینے میں جو بندہ روزے رکھے گا، نوافل پڑھے گا، عبادات کرے گا، اللہ رب العزت اسے بھی بہت زیادہ انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ رمضان المبارک کے جو بندہ روزے رکھتا ہے، شوال المکرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس بندے کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، شوال کی پہلی رات فرشتے نازل ہو کر آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس لیے بخش دیا کہ تم نے رمضان کے روزے رکھے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں شوال المکرم کے 6 روزے ضرور رکھنے چاہیے، کیونکہ ان روزوں کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ماہ شوال المکرم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اس کا شمار اشہر حج میں ہوتا ہے۔ ماہ شوال المکرم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ماہ شادی کرنا اور رخصتی کر کے نئی نویلی دلہن کو اپنے گھر لانا بہت سے علماء کے نزدیک مستحب ہے، اور اس کو شادی بیاہ کے لیے منحوس سمجھنا بالکل غلط اور جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ امام نسائی نے حضرت عائشہ سے روایت ذکر کی ہے، فرماتی ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی، تو آپ کی بیویوں میں کون سی بیوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک مجھ سے زیادہ پیاری ہے؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پسند کرتی تھی عورتوں کی رخصتی شوال میں ہو۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑا ہی مقدس اور عظیم و شان مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں کوئی شخص نکاح کرے یا شادی کرے تو اسے غلط نہ سمجھا کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شوال میں ہی نکاح کیا تھا۔ تو شوال المکرم کے مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں تو کم پڑ جائے گی۔ ماہ شوال المکرم کے مہینے میں جو بندہ
اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے گا، اللہ رب العزت اسے طرح طرح کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل قرآنی لفظ پر منحصر ہے، اور جو بندہ اس قرآنی لفظ کو پڑھ لے گا انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا، اور ہر کام میں آپ کی فتح یعنی کامیابی ہوگی۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے گا اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، بشرط یہ کہ آپ کا مقصد نیک اور جائز ہونا چاہیے۔ ناجائز مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ ہرگز بھی نہ کریں، اور نیک مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کاروبار کی ترقی کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہر طرح کی بندش کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، نیک و صالحہ اولاد حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم پڑھیں۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج ماہ شوال المکرم کی دوسری بدھ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو نماز عصر اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد کریں۔ اگر آپ نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو نماز مغرب کے بعد کر لیں۔ اگر نماز مغرب کے بعد بھی یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو نماز تہجد میں آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، یعنی ان کلمات کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت اور فلاں خواہش کے لیے یا فلاں دعا قبول کروانے کے لیے مولا میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے۔ اول آخر درود پڑھنا ہے، 100 والی آپ نے تسبیح لینی ہے، اور ہر دانے پر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم۔ پھر آپ نے دوسرا دانہ پکڑنا ہے، اس پر بھی آپ نے لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم۔ اسی ترتیب سے آپ نے ہر دانے پر ان کلمات کو پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ جب تعداد مکمل کر لیں، درود آخر میں پڑھ لیں، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ شوال المکرم کی ہر بدھ کے دن کر کے اپنے دل کی مراد کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔